سڈ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اچانک دروازے پر راہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سڈ کی کزن ڈاکٹر سونیا دروازے پر کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ سڈ، تم کچھ دیر آرام کر لو، جانتے ہو نا تمہارے لیے آرام کتنا ضروری ہے۔ سڈ طنز سے مسکرایا۔ اب آگے آرام ہی آرام ہے، کچھ دیر مجھے اپنے دوست سے باتیں تو کر لینے دو، جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں وہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر کی طرح بڑی خوبصورتی سے چھپا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر صرف 5 منٹ اور میں یہیں باہر کھڑی ہوں، اس سے زیادہ وقت نہیں دوں گی تمہیں۔ سونیا باہر چلی گئی، مگر مجھے لگا کہ اس کی بھیگی پلکیں یہیں کمرے کے اندر رہ گئی ہیں۔ سڈ نے گہرا سانس لیا۔ سونیا میری منگیتر ہے، یہ بیماری تشخیص نہ ہوتی تو اگلے 2 ماہ میں ہماری شادی ہونا طے تھی۔ اس وقت ہم یورپ یا امریکہ میں کہیں ہنی مون پر ہوتے۔ بہت محبت کرتی ہے مجھ سے، سچ پوچھو تو مجھے اپنی نہیں اس کی زیادہ فکر ہے۔ میں سڈ کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا۔ یہاں میری بھی ایک ادھوری کہانی بکھری پڑی تھی۔ سڈ فکر مندی سے بولا، لیکن تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ تم چاہو تو میں ڈیڈ سے کہہ کر تمہیں دنیا کے کسی بھی ملک کا بارڈر کراس کروا سکتا ہوں۔ دبئی میں تو ہمارا اپنا بزنس ہے، لیکن فورن بھی دور نہیں۔ تم اب کب تک بھاگتے رہو گے؟ نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، کسی کی تلاش میں ہوں، وہ مل جائے تو خود سرنڈر کر دوں گا۔ اب تم آرام کرو، تمہاری آواز سے نقاہت جھلک رہی ہے۔ سڈ واقعی بولتے بولتے ہانپنے لگا تھا۔ کیا تم دوبارہ سرنڈر کرو گے خود کو پولیس کے سامنے؟ مگر کیوں؟ تمہیں اس جرم کی سزا کیوں ملے جو تم نے کیا ہی نہیں ہے؟ جسے سزا ملنی چاہیے تھی، قدرت نے خود اس کے لیے سزا تجویز کر دی ہے۔ میں نے اسے کمبل اوڑھا دیا۔ تم آرام کرو، صبح تمہارے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے ٹیبل لیمپ آف کر دیا اور کمرے سے ملحقہ باہر کی بالکونی کی طرف کھلتے دروازے کی طرف بڑھا۔ سڈ نے مجھے آواز دی، سنو ساحر، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ساری عمر ایک نافرمان بیٹا ثابت ہوا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنی مام اور ڈیڈ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جاتے جاتے بھی اپنے ڈیڈ کو کسی نئی مصیبت میں ڈال کر جاؤں۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو سنی کا باپ میرے ڈیڈ کو غصے میں برباد کر دے گا۔ تم میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا؟ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا دوست۔ سڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ کوئی کسی کو برباد نہیں کرتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ انسان کی بربادی اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو آج اس دنیا میں کوئی آباد نہ ہوتا۔ میں کمرے سے نکل کر پچھلی جانب کی بالکونی میں چلا گیا، جہاں بیت کی بنی ہوئی ایک آرام دہ کرسی تھی۔ کمرے کی پچھلی جانب ہسپتال کا وسیع و عریض لان تھا۔ یہ امیروں کے ہسپتال بھی کسی محل سے کم نہیں ہوتے۔ غریب بیچارہ تمام عمر قطاروں میں کھڑا سرکاری اسٹور سے دوا ملنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ سڈ نے اپنے پاپا کا ذکر کیا تو مجھے اپنے پاپا بھی یاد آ گئے۔ میں نے بھی تو ہمیشہ انہیں دکھ ہی دیے ہیں۔ میں بھی تو ایک برا بیٹا ہی ثابت ہوا تھا ان کے لیے۔ انہیں میرے فرار کے بعد بھی پولیس نے پوچھ گچھ کے بہانے بہت تنگ کیا ہوگا۔ ہمارے گھر کا فون اور پاپا کا موبائل بھی ضرور ٹیپ کیا جا رہا ہوگا، تاکہ اگر میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں تو پولیس کو میرے ٹھکانے کا سراغ مل سکے۔ اس لیے میں نے ابھی تک پاپا سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل ان سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹے تو ہوتے ہی باپ کا واحد سہارا ہیں، لیکن میں کیسا بد نصیب اور بدبخت بیٹا تھا جو اپنے باپ کا سہارا بننے کے بجائے ہمیشہ انہیں بے سہارا کرتا آیا تھا۔ میں نے جانے کتنی دیر وہاں پہ کھڑا ان سوچوں میں ڈوبا رہا، تبھی پیچھے گیلری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ سونیا تھی۔ معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ کچھ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ڈسٹرب تو میں نے آپ کو سب کو کر دیا ہے۔ میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سونیا پشیمانی سے بولی، آئی ایم سوری، میں نے آپ کی اور سڈ کی ساری باتیں سن لی تھی۔ دراصل میں ڈر گئی تھی کہ شاید آپ سڈ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے کمرے سے نکل کر بھی دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ کوئی بات نہیں، ہمارے ہاں عموماً انسان کو اس کے لباس اور حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے وہی سمجھا جو میں نظر آتا ہوں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سونیا بے چین ہو گئی۔ پلیز مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ سڈ نے مجھے یہ سچ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سنی غلطی سے اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرا سامنا آپ سے ہوگا۔ میں تو ہمیشہ ہی سوچ کر ڈرتی رہی کہ وہ شخص جو سڈ اور کاشی کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، جب وہ کبھی سامنے آئے گا تو ہمارا سب کچھ برباد کر دے گا۔ مگر آپ تو میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت کر دیا۔ کتنا غلط سوچتی تھی میں نے زندگی کا یہ رخ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔
خود کو اتنا نہ الجھائیں، جو ہوا وہ میرا نصیب تھا یا شاید میری آزمائش۔ میری زندگی میں ایسی اور بہت سی آزمائشیں آنا ابھی باقی ہیں۔ آپ سیٹ کا خیال رکھیں، آپ کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ اسے صحت دے۔ سونیا پلٹ کر جانے لگی اور پھر رکی۔ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے شہر سے باہر، پہلے کبھی کبھار فیملی پکنک وغیرہ کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، مگر جب سے سٹ بیمار ہوا ہے اب مہینوں سے خالی پڑا رہتا ہے۔ آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں جب تک چاہیں، وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ نہیں، مجھے کسی کی تلاش میں نواب پور جانا ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ سونیا نواب پور کا نام سن کر زور سے چونکی۔ نواب پور؟ وہاں تو ڈیڈی کی بہت سی زرعی زمین ہے، میرے انکل بھی وہیں ہوتے ہیں زمینوں پہ، وہاں کس سے کام ہے آپ کو؟ مجھے لگا قدرت نے میرے نواب پور پہنچنے کا انتظام کر دیا ہے۔ نواب پور؟ نواب تیمور سے؟ لیکن میں اس کے لیے اجنبی ہوں، کیا آپ مجھے نواب کی حویلی تک پہنچا سکتی ہیں؟ سونیا جوش سے بولی۔ سمجھیں آپ پہنچ گئے، ڈیڈ کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے، میں انکل سے صبح ہی بات کر لوں گی، میرا اپنا ڈرائیور آپ کو لے جائے گا وہاں، صرف 6 گھنٹے کا ہی تو راستہ ہے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ سونیا افسردہ سی کمرے میں واپس چلی گئی سٹ کے پاس۔ کچھ ہی دیر میں صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ سونیا نے شاید رات ہی کو اپنی گاڑی بلوا لی تھی اور دھوپ نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی سونیا کے نئی ماڈل کی بڑی گاڑی میں ہسپتال سے نکل کر نواب پور کے راستے پر رواں دواں تھا۔ کل تک جن پولیس چوکیوں اور ناکوں سے میں چھپ کر بچ کر نکل رہا تھا، آج وہی پہرے دار مستعدی سے گاڑی کی نمبر پلیٹ پر نظر پڑتے ہی ہمارے لیے ہر راستہ کھولتے نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کے شیشوں کو پردوں سے ڈھانک دیا گیا تھا اور میں بیک سیٹ پر بیٹھا قدرت کا یہ نیا تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دھیان اب تک بخت خان کی طرف تھا۔ گزشتہ رات اس نے میری طرف سے دھیان بٹانے کے لیے جان بوجھ کر پولیس کی توجہ اس گلی کی طرف مبذول کروائے رکھی تھی جہاں وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر بھاگتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ جانے وہ اب کہاں ہوگا؟ میں نے صبح سب سے پہلے اخبار والے پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور سے اخبار پکڑنے کو کہا، لیکن اخبار میں گزشتہ رات سے متعلق کوئی ایسی خبر نہیں چھپی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ بخت خان بھی میری طرح ان گلیوں سے بحفاظت نکل گیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے بھی اس وقت نواب پور کی طرف عازم سفر ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ کسی لوکل ٹرانسپورٹ یا ٹرین وغیرہ سے چھپ چھپا کر سفر کرے تب بھی اسے 1 سے 2 دن کے اندر نواب پور پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم دونوں کے پاس ظہیر کی دی ہوئی رقم بھی کچھ زیادہ نہیں بچی تھی۔ صبح جب میں ہسپتال سے نکل رہا تھا تو سونیا نے سٹ کو جگانے کا پوچھا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ سٹ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، میں نے اسے مزید بے آرام نہیں کرنا چاہا تھا۔ انسان اس دنیا میں اپنی بے آرامی کاٹ لے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ ڈرائیور سارے راستے خاموش رہا، شاید اسے کوئی سوال کرنے سے سختی سے تاکید کی گئی تھی، نہ کرنے سے سختی سے تاکید کی گئی تھی۔ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں نواب پور پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اور جب ہم نواب پور شہر کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو دور انگریزی دور کے بنی ہوئی گول گنبد والی محل نما عمارتوں اور حویلیوں کے پیچھے دھوپ ڈھلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نواب پور ایک چھوٹا ضلع تھا جو انگریز نے اپنی چھاؤنی کے طور پر بسایا تھا، اور یہاں ملکہ وکٹوریہ کی دور کی یادگاریں اور سنگ مرمر سے بنے مجسمے اور فوارے ابھی تک مختلف چوکیوں اور سڑکوں پر ایستاد تھے۔ تقریباً سارا ہی شہر سفید پتھر، چونے یا پھر سنگ مرمر سے تعمیر شدہ تھا، اور آج بھی شہر کے مین چوراہے پر ٹیکسی اور رکشہ سمیت ٹم ٹم، تانگے اور بگیاں بھی کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ جگہ جگہ پان کے کھوکھے اور تمباکو کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ شہر کے باسی پان اور تمباکو کے خاص شوقین ہیں۔ گاڑی چھوٹی اور کشادہ سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک وسیع و عریض بنگلے میں داخل ہوئی، جس کے باہر کمال احمد کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کمال صاحب ہی سونیا کے چچا تھے۔ ہارن کی آواز سن کر وہ دیگر نوکروں کے ساتھ خود بھی باہر پورچ میں آ گئے۔ دھان پان سے وضع دار شخص دکھائی دے رہے تھے جو سفید کرتے پاجامے اور پر سیاہ واسکٹ پہنے ہوئے تھے۔ مجھے گاڑی سے اترتے دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی اسی حیرت کے اثرات نمایاں ہوئے جن کا اب میں عادی ہو چکا تھا۔ شاید انہیں بھی اپنی ماڈرن اور پڑھی لکھی ڈاکٹر بھتیجی کی طرف سے کسی ایسے ہی مہمان کی توقع نہیں تھی، مگر ایک با تہذیب فرد ہونے کے ناطے انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر چھائی حیرت کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ آؤ میاں آؤ۔ ڈاکٹرنی صاحبہ نے مجھے صبح فون پر سخت تاکید کی تھی کہ اس کے اور سٹ کے بہت خاص مہمان ہو تم۔ بھائی میں تو سچ پوچھو گھبرا ہی گیا کہ جانے کون آ رہا ہے۔
اور میں ٹھیک سے اس کی خاطر مدارات کر بھی پاؤں گا یا نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے مجھے لان کی طرف سے اندر کھلتے ایک شیشے کے کمرے میں لے آئے، جس کی ساری دیواریں شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھیں تاکہ لان اور دور گرتے فوارے اور جھرنے کا منظر صاف دکھائی دے۔ سامنے والے حوض میں چند بطخیں بھی تیر رہی تھیں اور سارا لان اور باغیچہ بہت نفاست سے تراشا گیا تھا۔ یہ سن روم اسی جانب اس لیے بنایا گیا ہوگا تاکہ گھر کے مکین ڈھلتی شام میں اس لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پر بیٹھ کر دھوپ ڈلنے کا نظارہ کر سکیں، اور جب کبھی بارش ہوتی ہوگی تو بوندوں کا جلتا رنگ شیشے کے چھت پر کتنا بھلا محسوس ہوتا ہوگا۔ سچ ہے کہ اگر اوپر والا انسان کو اس کی یہ حصے لطیف عطا نہ کرتا تو انسان ہی نہ ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے خطوں میں کیسے اپنی اپنی جنتیں بسائے بیٹھا ہوتا ہے یہ انسان۔ کمال صاحب بولتے بولتے رک گئے۔ بھائی معاف کرنا، میں اپنی ہی بولے جا رہا ہوں، تمہاری تعریف کے لیے کچھ خاص نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔ میری بات سن کر وہ چونکے، پھر جلدی سے سمجھ کر بولے، اچھا عبداللہ، بھائی بہت خوب، بڑا اچھا نام ہے۔ اچھا تو عبداللہ میاں، پہلے چائے ہو جائے؟ میں شام کی چائے کبھی قضا نہیں کرتا، چاہے کوئی دوست قضا ہو جائے۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسے، اور پھر ذرا سی دیر میں کمرے کے درمیانی میز جو صوفوں کے درمیان پڑی تھی چائے کی انواع و اقسام کے لوازمات سے سج گئی۔ ان میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کی خوشبو بھی میں جیل میں رہتے رہتے فراموش کر بیٹھا تھا۔ میز پر جگہ ختم ہو گئی مگر نوکر اب بھی خوان اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ کمال صاحب نے واقعی بہت زیادہ تکلف کر رکھا تھا، مجبوراً مجھے ٹوکنا ہی پڑا۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنی زحمت کی ہے، میری حصہ ذائقہ اب تک اتنی فعال نہیں رہی، اور جس انسان کے پاس ذائقہ محسوس کرنے کا فن نہ ہو، اس کے سامنے اتنے لوازمات رکھنا ان خوانوں کی توہین ہے۔ آپ منع کر دیں نوکروں کو کہ مزید کوئی تکلف نہ کریں۔ کمال صاحب نے بڑی غور سے میری طرف دیکھا۔ خوب کہا میاں، مگر ذائقے کی شرط تو برتنے سے متصل ہوتی ہے، جب تک چکھو گے نہیں تب تک ذائقے کی حس فعال نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کے اصرار پر مجبوراً مجھے ہر چیز چکھنا پڑی۔ کمال صاحب کو میں نے ان کے ذوق اور باورچی کے انتخاب کی داد دی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بس میاں کیا کروں، اکیلا ہوتا ہوں یہاں، شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں پڑا ہی نہیں۔ باہر سے فارمیٹری پڑھ کر آیا تھا، مگر سونیا کے ڈیڈی مطلب میرے بھائی جان نے مجھے یہاں جائیداد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپ دی۔ یہاں اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اپنی جنگلات کی تعلیم اور اس لان پر اور باقی وقت اچھے باورچی ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہوں۔ وقت گزاری کے لیے کوئی تو آپ یہاں کے نواب تیمور علی خان کو جانتے ہوں گے، ان سے کچھ واسطہ ہے میرا۔ ایک چیز کھو گئی ہے، سنا ہے وہ ان کے پاس ہے، وہی واپس لینے آیا ہوں۔ میری زبان سے نواب تیمور کا نام سن کر کمال صاحب بری طرح چونکے، اور ان کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی بہت سی لکیریں ایک ہی پل میں ابھر آئیں۔ مشکل کام بتا دیا ہے تم نے میاں، وہ شخص تو اس پوری ریاست کا ہی مالک ہے۔ پاکستان میں شمولیت سے پہلے نواب تیمور کے آباء و اجداد اس ساری سلطنت کے واحد وارث اور کفیل تھے۔ ریاست کے انضمام کے بعد بھی بڑا اثر و رسوخ ہے اس خاندان کا، جس کے سربراہ اب خود نواب تیمور علی خان ہیں، مگر سفت نوابی ابھی پورے جوبن پر اور برقرار ہے۔ نہایت اکھڑ مزاج، غصیلے اور ضدی واقع ہوئے ہیں نواب صاحب، کسی سے سیدھے منہ بات کرنا سیکھا ہی نہیں اس شخص نے۔ ظالم اور جابر بھی مشہور ہے، کہتے ہیں ان کی محل نما حویلی کے پیچھے جو قبرستان ہے وہ زیادہ تر انہی کے دشمنوں اور مخالفین سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری طرف سنا ہے کہ حصہ لطیف بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ گانا سننے کا شوق بھی بہت ہے اپنے نواب صاحب کو۔ لیکن مجھے حیرت ہے، ایسے شخص تھے تم جیسا انسان بھلا کیا کام؟ شاید کمال صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ بادشاہ اور تم فقیر، تو بھلا تم دونوں کا آپس میں کیا جوڑ اور کیا تعلق؟ دنیا میں بادشاہوں کا سب سے زیادہ پالا اور واسطہ فقیروں سے ہی پڑا ہے کمال صاحب۔ اگر آپ غور کریں تو صرف میرا ہی جوڑ بنتا ہے نواب تیمور کے ساتھ۔ کبھی کبھی متضاد یا الٹ ہی سب سے زیادہ منسلک ثابت ہوتا ہے۔ کمال صاحب نے اس بار نہایت غور سے میری طرف دیکھا۔ تم وہی ہو نا میاں جو نظر آتے ہو؟ تمہاری باتیں بار بار چونکا دیتی ہیں مجھے، لگتا ہے کسی نے خاص تربیت کی ہے تمہاری۔ جی، مگر میں ان کی تربیت کی تھوڑی سی بھی لاج نہیں رکھ پایا، بس ان سے سنی ہوئی باتیں ہی دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا آپ کسی طرح میری ملاقات کروا سکتے ہیں نواب تیمور سے؟ ان کی کوئی حسرت، کوئی پریشانی یا خواہش ہو جو آپ جانتے ہوں۔
بادشاہ بھی اندر سے کبھی مکمل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے پانے کو، سارے خانے کبھی نہیں بھرتے۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ میرا ایک آدھ بار ایک قریبی دوست کے ذریعے جانا ہوا ہے ان کے محل میں، کچھ باغبانی اور نئے درختوں کے بارے میں معلومات چاہیے تھی ان کے مینیجر کو۔ نواب صاحب کی کمزوری ہے اچھے باغیچے، نئی پیوند کاریوں کے پھول۔ کافی دیر مجھ سے بات کرتے رہے تھے، اور اس دن اپنے پسندیدہ موضوع پر۔ کچھ دیر کمال صاحب سوچ میں گم رہے، اور پھر جیسے انہیں یاد آیا، ارے ہاں یاد آیا، اسی دن میرے دوست نے ایک بات کا ذکر تو کیا تھا۔ نواب صاحب کا ایک بیٹا ہے، نوجوان، 19-20 سال کا ہے۔ سنا ہے اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں نواب تیمور اپنے بیٹے کو، مگر کچھ بہتری کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ پیروں فقیروں کے بھی چلے کٹوا چکے ہیں ان کی بیگم، تب حکمت اور ہومیوپیتھی میں آزما چکے وہ لوگ، مگر کچھ بات نہ بنی۔ مگر اس محل کی باتیں باہر ذرا کم ہی آتی ہیں، پھر پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ ویسے یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ وہی بیٹا ہی نواب کا اکلوتا جانشین اور واحد اولاد ہے۔ مگر تم اس بارے میں کیا کر سکتے ہو؟ یہ خبر تمہارے کس کام کی ہے؟ میں نے کمال صاحب کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرتے دیکھے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ آپ کسی طرح نواب تیمور تک یہ خبر پہنچا دیں کہ وہ تنکا ایک جوگی فقیر ہو سکتا ہے جو کسی بہانے آج کل آپ کی طرف ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کام آپ کے دوست کی زبانی بھی ہو سکتا ہے، مگر بات کو مبہم رکھا جائے تو بہتر ہے۔ شوق کے انگاروں کو جتنی تیز ہوا دی جائے اس تیزی سے بھڑکتے ہیں۔ کمال صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے میاں، تمہاری خاطر یہ جوا بھی کھیل لیتا ہوں میں۔ تم جس حوالے سے مجھ تک پہنچے ہو وہ بہت عزیز ہے مجھے، اور میں سونیا اور سٹ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو میری وجہ سے کبھی کوئی پیشمانی یا شرمندگی نہیں ہوگی۔ کمال صاحب نے میری طرف دیکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، کوئی ہنر تو ہے تمہارے پاس، مگر کیا ہے یہ میں نہیں جان پایا۔ کچھ دیر میں نوکر نے رات کا کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ میں نے لاکھ معذرت کی کہ شام کی چائے کے بعد اب ذرا بھوک باقی نہیں ہے، مگر میزبان بھلا مہمانوں کی کب سنتے ہیں۔ میں کمال صاحب کا دل رکھنے کے لیے بڑے ہال کی ڈائننگ ٹیبل پر کچھ نہ کچھ ٹونگتا رہا، اور پھر رات گئے مجھے میری خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ ایک رات سے پہلے تک خانقاہ کی صحن کی سرد سخت کھردری زمین پر میرا بستر تھی، اور آج یہ ریشم و کم خواب سے بنا آرام دہ بستر۔ نیند البتہ مجھے وہاں آئی تھی اور نہ یہاں آئی تھی، اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ نیند کا تعلق آرام دہ بستر اور خوابگاہ سے کب ہوتا ہے بھلا؟ اگلی صبح ناشتے پر مجھے کمال صاحب نے بتایا کہ وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے اسی دوست کے ساتھ روزانہ چہل قدمی کرتے ہیں، اور آج صبح ہی انہوں نے میری کہی ہوئی بات اپنے دوست کے کان میں ڈال دی، اور اسے یہ بھی تاکید کی کہ کسی طرح یہ خبر نواب صاحب کے مینیجر تک پہنچا دے۔ مگر مجھے کمال صاحب کے لہجے میں خاص امید نظر نہیں آئی۔ شاید وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مینیجر اس بات کو اہمیت دے گا بھی یا نہیں، یا پھر اور خاص بات نواب تک آگے پہنچے گی بھی یا کسی راستے میں ہی دفن ہو جائے گی۔ دن ڈھل گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مجھے کمال صاحب نے لان میں ہی بلا لیا۔ تبھی باہر سے ان کا نوکر، گیٹ کا کوئی دربان، ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ جناب باہر نواب صاحب کے محل سے ان کی گاڑی آ کر رکی ہے، شاید کوئی مہمان آئے ہیں۔ کمال صاحب یہ سنتے ہی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔